اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا 18واں پارہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 51، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کلوا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، رزق حلال کھاؤ، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور پھر نیک عمل کرو، پھر نیک عمل کرو۔ تو نیک اعمال پر پہلے رزق حلال کو رکھا، رزق حلال کا تذکرہ پہلے کیا اور فرمایا کہ رزق حلال کھاؤ اور اچھا کام کرو، نیکی کے کام کرو، اچھے اعمال کرو۔ اور یہاں اللہ نے اعمال بجا لانے سے پہلے پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پہ الطیبات سے مراد حلال چیزیں ہیں۔ اور اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ۔ اللہ رب العالمین نے تو قرآن پاک کے اندر تمام چیزیں بالکل کھول کھول کے واضح طور پہ بیان فرمائی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو دوسرے مقام پہ فرمایا طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، یعنی کہ حلال رزق حاصل کرنا یہ بھی ہر مسلمان پر فرض ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ امام بیہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق حلال کی طلب کوشش کرنے والے، اس کو تلاش کرنے والے کی فضیلت کے بارے میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا من سعى على عياله من حله فهو كالمجاهد في سبيل الله۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے رزق حلال کی تلاش کرے، فَهُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا فِي عِفَافٍ، اور جو بقدر کفایت، بقدر ضرورت دنیا کی حلال چیزیں حاصل کرتا ہے، فرمایا کان فی درجات الشہداء، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ شہداء کے درجے میں ہے۔ ضرورت کے مطابق جو رزق حلال کی تلاش کرتا ہے، حلال کو حاصل کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اس کا درجہ شہداء کے برابر ہے۔ تو معلوم ہوا رزق حلال کی تلاش کرنا، رزق حلال ضرورت کے مطابق حاصل کرنا اتنا بڑا ثواب ہے کہ راہ خدا پہ جہاد کرنے والے کی طرح اسے ثواب ملے گا، شہداء کا درجہ پائے گا۔ یہ رزق حلال کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل الحلال 40 یوما، جس نے 40 دن تک حلال کھایا، جس نے 40 دن تک حلال کا لقمہ کھایا، نور اللہ قلبہ، اللہ رب العالمین اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے کہ جس نے 40 دن تک حلال کھایا، یہ اس کی کیفیت ہے کہ اللہ اس کے دل کو اپنے نور سے روشن فرما دیتا ہے۔ تو جو ہمیشہ حلال کی طلب میں رہے، حلال کا لقمہ کھائے، اللہ رب العالمین اس کے لیے
تجلیات فرمائے گا۔ اور آگے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 40 دن تک حلال کھایا اللہ اس کے دل کو روشن فرما دیتا ہے۔ وَأَجْرَى يَنَابِيَ الْحِكْمَةِ مِنْ قَلْبِهِ عَلَى لِسَانِهِ، اللہ اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے۔ یہ رزق حلال کی برکت ہے۔ اکثر بزرگان دین اولیاء کرام صوفیاء علماء ربانیین کا جب گفتگو سنتے ہیں دل کرتا ہے سنتے رہے موتی جھڑتے ہیں، ایسی کیفیت ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اپنے رزق کو پاکیزہ رکھتے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین ان کے دل سے ان کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری فرما دیتا ہے، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کلام کہاں سے رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ حلال کے لقمے کی برکت ہے، حلال کے لقمے کی برکت ہے۔ جو بندہ حلال کھاتا ہے اللہ اس کا دل بھی روشن فرما دیتا ہے، حکمت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرضی پیش کی ہے۔ صحابی رسول ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیں اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جس کی ہر دعا قبول ہو، جب بھی رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے رب خالی نہیں موڑتا، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں کہ جب بھی دعائیں مانگے کثرت سے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے سعد بن ابی وقاص اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری ہر دعا قبول ہو۔ اپنے کھانے کو پاکیزہ بناؤ تمہاری ہر دعا قبول ہوگی۔ معلوم ہوا قبولیت دعا کے لیے لقمہ حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اگر پیٹ کے اندر لقمہ حلال کا نہیں ہے پھر یہ دل سے بات بھی نکال دے کہ تیری دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں یہ نسخہ عطا فرمایا ہے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے اگر تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا پر مر مٹنے والے شخص جو ہمیشہ دنیا کے پیچھے رہتا ہے، آئے دولت آئے مال آئے دنیا، ہر وقت دنیا کے پیچھے ہی فرمائے اپنا وقت گزارتا ہے، اپنی زندگی لگا دیتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کے بال بکھرے ہوئے، فرمائے کہ جسم پر گرد آلود ہے، چہرے پر سفر کی مشقتیں ہیں، اور پھر وہ پہنچ جائے کعبۃ اللہ کے سامنے، دنیا کے ساتھ محبت رکھتا ہے اور پھر اس حال میں پہنچ جائے کعبۃ اللہ کے سامنے اور پھر ایسے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے یا اللہ میری یہ آس پوری فرما، میری دعا قبول فرما، یا ربنا، بار بار دعائیں مانگتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا تو لباس بھی حرام ہے، اس کا تو کھانا بھی حرام ہے، اس کا تو پینا بھی حرام ہے، پھر یہ رب کی بارگاہ میں کہے گا میری دعا قبول ہوگی؟ کبھی نہیں ہوگا ایسا۔ فرمائے کہ جس نے حلال کا لقمہ کھایا ہے جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ بھی نہ اٹھائے دل سے آواز نکلے میرا رب قبول فرماتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ بنیاد بتائی کہ رب کی بارگاہ میں قبولیت دعا کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ امام زاہبی نے اپنی کبائر کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملکا علی بیت المقدس،
اللہ کی فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ہے جس کی ڈیوٹی بیت المقدس کے اوپر ہے، وہ وہاں پہ رہتا ہے، فرشتہ بیت المقدس کے اوپر رہتا ہے، اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی۔ ڈیوٹی کیا ہے؟ ینادی کل لیلۃ، ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے، ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے، من اکل حراما، جس نے بھی حرام کھایا، جس نے بھی حرام کا لقمہ کھایا، لم یقبل منہ صرف ولا عدل، فرمایا اس کے نہ نفل قبول ہوں گے نہ اس کے فرض قبول ہوں گے۔ اللہ کی بارگاہ سے اس کی ڈیوٹی ہے، ہر رات کو یہ اعلان کرتا ہے جس نے بھی حرام کھایا ہے اس کے نہ نفل قبول ہے نہ اس کے فرض قبول ہے۔ رب کی بارگاہ میں عبادت بھی اسی کی قبول ہے جس کا لقمہ حلال کا ہے، جس نے حلال کا لقمہ کھایا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر اس روایت کو نقل کیا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اشترى ثوبا بعشرة دراهم فی ثمنہ درہم حرام، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 10 درہم کا کپڑا خریدا، 10 درہم کا کپڑا خریدا، وفی ثمنہ، اور اس 10 درہم کے اندر درہم و حرام، ایک درہم حرام کا ہو، ایک درہم حرام کا ہو، فرمائے لم یقبل اللہ صلاتہ ما دام علیہ منہ شیء، فرمائے جب تک یہ کپڑے اس کے جسم پر رہیں گے اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا حلال کی کتنی برکتیں ہیں اور حرام کے کتنے نقصانات ہیں۔ حرام کا کاروبار کرنے والے، حرام کے رزق سے پلنے والے، اور پھر 5 وقت کی نماز بھی پڑھے، کیا سمجھتا ہے کہ میں جو بھی کروں گا فرمائے کہ نمازیں بھی پڑھی جاؤ، حرام بھی کھاتا جاؤ، دنیا کے سامنے تو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا، دنیا کو تو دکھائے گا کہ میں 5 وقت کا نمازی بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، اگر لقمہ حلال کا نہیں یہ ساری عبادات کل قیامت کے دن اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رب کی بارگاہ میں عبادت کی قبولیت کا مدار لقمہ حلال پر ہے، حلال کے لقمے پر ہے۔ یہ ساری کسی کے علماء کے قول یا علماء کے فلسفے آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی حدیثیں ہیں۔ آپ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل لحم نبت من الحرام، ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا ہے، جو حرام رزق سے حرام مال سے پلا ہے بڑھا ہے، فرمائے مضبوط اپنے آپ کو سمجھتا ہے، طاقتور ہو گیا ہے، لیکن حرام مال سے جسم کو بڑھایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا فالنار اولا بہی، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے، وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔ اس لیے فرمائے جو جسم پلا بڑھا بھی حرام سے ہے، فرمائے وہ یہ مت سوچے کہ رب کی بارگاہ میں میری بھی بخشش ہے، ہاں مرنے سے پہلے ایک موقع ضرور ہے کہ رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، سچی توبہ کر لے، معافی مانگ لے، حرام چھوڑ دے، فرمایا پھر دیکھنا جتنی بھی نیکیاں کی تھی زندگی کے اندر رب ساری نیکیاں تجھے لوٹا دے، فرمایا کہ تیرے جتنے گناہ ہوئے رب سب کو نیکیوں میں بدل دے گا، کیونکہ میرے رب کا وعدہ ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، فرمایا تو اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر تو صحیح نا، تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، یہ رب کا وعدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب قوت القلوب کے اندر اس روایت کو نقل فرمایا،
रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मल्लम युबाले मिन ऐना इक्तसबल माला, पर मैं जब बंदा इस बात की परवाह नहीं करता कि मेरा माल कहाँ से आ रहा है, बस जहाँ से भी आए माल आना चाहिए, ये नहीं मालूम करता कि हराम आ रहा है या हलाल है, हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से आ रहा है, हलाल कारोबार किया है या हराम का कारोबार है, इस बात की परवाह नहीं करता। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया लम युबालिल्लाहु तआला मिन ऐना अदखलहुन नार, पर मैं फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन भी इस बात की परवाह नहीं करेगा कि उसे जहन्नम के किस दरवाजे से दाखिल करना है, जहन्नम के किस दरवाजे से दाखिल करना है, फिर रब भी इस बात की परवाह नहीं करेगा, जहन्नम में डाल देगा। इसलिए रिस्क जब कमाया जाए, मेहनत की जाए, हासिल किया जाए, तब इस बात को भी सोचा जाए कि आया जो तरीका मैंने इख्तियार किया है, जो जगह मैंने इख्तियार की है, जो काम मैंने इख्तियार किया है, आया ये हलाल भी है या नहीं है, शरीयत ने इससे मना तो नहीं किया है, ऐसा काम तो शुरू नहीं कर दिया। इसलिए फरमाया जब बंदा इस बात की परवाह नहीं करता तो फिर रब को भी परवाह नहीं कि उसे जहन्नम के किस दरवाजे से डालेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल इबादतु अशरतु अज्ज़ाए, इबादत के 10 हिस्से हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इबादत के 10 हिस्से हैं, तिस्अतुम मिनहा फी तलबिल हलाल, जिनमें से 9 हिस्से रिस्क हलाल तलब करने के हैं। फरमाया कि तलब हलाल के हैं 9 हिस्से जो अल्लाह ने बंदे को अता फरमाए। और आज फरमाया कि हम सारी इबादत को एक तरफ रख के, अगर कोई बंदा जिस तरह मैंने पहले भी हदीस मुबारक पढ़ी, नमाज भी पढ़ता है, 5 वक्त बड़ी पाबंदी से पढ़ता है, और कुरान की तिलावत भी रोजाना बिला नागा करता है, रमजान के रोजे भी रखता है, सदका खैरात भी करता है, लेकिन कारोबार सूद का है, कारोबार सूद का कर रखा है। अब वो क्या समझता है कि मैं इबादत कर रहा, करने के पाकीज़ा चीजें कमा रहा, रब के अहकाम की ताबेदारी कर रहा, ये कतई नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुमने रब के अहकाम की खिलाफ वर्जी की है, फिर तुम्हारी इबादत की कोई औकात नहीं है रब की बारगाह में। हाँ, जब रिज़्क़ हलाल खा के उसकी बारगाह में झुकते हो तो फरमाया तुम्हारा एक एक सजदा भी उसकी बारगाह में बहुत कीमती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अमसा वानियन मिन तलबिल हलाल बात मग़फ़ूरन लहू। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने रिज़्क़ हलाल की तलाश में थक कर रात गुजारी, मन अमसा वानियन फी तलबिल हलाल, जिसने तलब हलाल रिज़्क़ हलाल की तलाश में लगा रहा, सारा दिन मेहनत मजदूरी की हलाल की तलब के लिए और थक कर आया, रात गुजारी इस हाल में कि थका हुआ था, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बाता मग़फ़ूरन लहू, फरमाया उसने ऐसे रात गुजारी रब ने उसे बख्श दिया, रब ने उसे बख्श दिया है, उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। व अस्बहा वल्लाहु अन्हु रादिन, और जब उसने सुबह की इस हाल में कि अल्लाह उससे राजी, अल्लाह उससे राजी है। तो ये कितनी खूबसूरत रात है और सुबह भी कितनी खूबसूरत है। अरे बंदा इस हाल में रात कर रहा है कि उसके गुनाह बख्श दिए गए, और सुबह जब हुई इस हाल में कि मालिक के करीम भी राजी है, तो इससे बढ़कर दुनिया की और कोई चीज मोमिन के लिए काफी नहीं। हमें कायनात की सारी चीजें मिल जाएं वो एक तरफ है, रब की रजा मिल जाए ये सबसे बढ़कर है। आपको मालूम है कि जन्नत में जन्नतियों को जो सबसे बड़ा इनाम दिया जाएगा, सबसे बड़ा इनाम, हमारी निगाह में सबसे बड़ा इनाम तो बख्शिश है। बख्शिश मिल जाए जन्नत में, जन्नत मिल जाए, जन्नत की आला नेमतें हैं, हुराने बहिश्त है, जन्नत के आला महल्लात है,
یہ ساری نعمتیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی نعمت جو جنت میں جنتیوں کو ملے گی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ رب کی رضا ہے۔ اور جب دنیا میں ہی رہتے ہوئے رب کی رضا مل جائے، اس سے بڑا مقام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رزق حلال کی طلب میں تھک کر رات گزاری، فرمایا کہ اس نے رات ایسے گزاری کہ رب نے اسے بخش دیا ہے، اور جب صبح کی ہے تو اس حال میں کی ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے۔ تو رزق حلال طلب کرنے کی کتنی برکتیں ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں، رب کی بارگاہ میں فرمایا اگر مقام چاہتے ہو، رب کا قرب چاہتے ہو، رب کی بارگاہ میں بخشش چاہتے ہو تو لقمہ حلال کا کھایا کرو، رب تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا، یہ سارے مقام بھی میرا رب عطا فرمائے گا۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اصاب مالا من مکسب فواصل به رحما او تصدق به او انفقه فی سبیل اللہ، جس نے کسی گناہ کے ذریعے مال حاصل کیا، پھر اسی مال سے، اب وہ جس طرح کہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک جملہ بھی عام طور پر، لیکن یہ حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ادھر سے سود کا کاروبار شروع کیا، ادھر سے جی حج پہ چل پڑے، اب حج کرنے جا رہے ہیں، ہر سال حج کرتے ہیں، جی میاں صاحب، حاجی صاحب، چودھری صاحب ہر سال حج کرتے ہیں، کام ادھر سے سود کا۔ اب سنیے حدیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصاب مالا من مکسب، فرمایا جس نے کسی گناہ سے مال حاصل کیا اور پھر فواصل به رحما، پھر اس مال سے اب صلہ رحمی بھی کرنے لگ گیا، رشتہ داروں میں مال تقسیم کر رہا ہے کہ بڑا صلہ رحم بندہ ہے، غریبوں کے ساتھ بڑی شفقت کرتا ہے، غریبوں کو مال دیتا ہے، بڑا نیک بندہ ہے، نیک کاموں میں خرچ کر رہا۔ اور آگے او تصدق به، پھر صدقہ خیرات بھی اسی مال میں سے کرتا ہے جو گناہ سے حاصل کیا ہے، آپ انفقہ فی سبیل اللہ، فرمایا اللہ کی راہ میں بڑا کثرت سے مال خرچ کرتا ہے، کبھی مسجد پہ لگا دیا، کبھی مدرسے پہ لگا دیا، کبھی صدقہ جاریہ فرمایا شروع کروا دیا، فرمایا بہت سارے کام کیے، اب مال حاصل کہاں سے ہوا؟ حرام سے، گناہ کے جگہ سے، گناہ کے طریقے سے یہ مال حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمع اللہ ذالک جمیعا ثم قذفہ فی النار، اللہ اس سارے مال کو، جو صلہ رحمی بھی کی وہ مال بھی، جو صدقہ خیرات کیا وہ مال بھی، جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، یہ سارے مال کو اللہ جمع فرما کے جہنم میں ڈال دے گا۔ ارے گناہ سے حاصل کیا ہوا مال چاہے اربوں کھربوں روپے کما لے، رب کی راہ میں خرچ کر دے، مسجدیں بنوا دے، مدرسے بنوائے، فرمائے نہریں کھدوا دے، اور یہ تو بات بڑی کمال کی ہے نا کہ سارا کا سارا مال، یہ تو نہریں کھدوانا ایک صدقہ جاریہ۔ پہلے کے جو صوفیاء تھے اکابرین ہمارے، وہ ایسی نہروں سے پانی بھی نہیں پیا کرتے تھے جو امیروں نے کھدوائی ہوتی تھی، امیروں نے جو نہریں کھدوائی، صوفیاء کرام ان نہروں سے پانی بھی استعمال نہیں کرتے تھے، وجہ کیوں؟ کہ ان کا مال حرام کا ہے، پانی تو مباح ہے، جائز ہے، لیکن یہ جو نہر بنائی گئی ہے یہ حرام کے پیسے سے بنائی ہے، اس میں حرام کا شبہ ہے، اس لیے اس سے پانی بھی نہیں پیتے تھے۔ اتنی احتیاط، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین ان سب کے یہ مال کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ ورعا آتاہ اللہ ثواب الاسلام کلہ، جو بندہ اللہ عز و جل سے پرہیزگار ہو کر ملے، متقی ہو کر ملے، پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟
پرہیزگار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ لباس اچھا صاف ستھرا پہن لیا، سر پہ ٹوپی پگڑی سجا لی، پرہیزگار بن گیا۔ یہ کام تو شیطان بھی کیا کرتا تھا، یہ کام تو اس نے بھی کیے ہیں۔ یہ نہیں کہ ادھر سے لباس صاف ستھرا، ادھر سے بیٹی کی جائیداد کو ضبط کر لیا، ادھر سے نماز پڑھ کے آیا، بھائی کا رقبے پہ قبضہ کر لیا۔ یہ پرہیزگاری نہیں ہے۔ فرمائے کہ اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، پرہیزگار وہ ہے جس کو اللہ نے حرام کیا حرام سے بچے، جس کو اللہ نے حلال کیا حلال کو استعمال کرے، اور جو مشتبہ چیزیں ہیں فرمائے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے، اس کو کہتے ہیں پرہیزگار۔ فرمائے جو شک و شبہ والی چیزیں ہیں فرمائے ان سے بھی بچے کہ آیا ان کا کھانا بھی میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اب اس بات میں شک پڑ گیا ہے، ان کا استعمال میرے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، اب اس بات میں بھی شک آ گیا ہے، فرمائے ان شک والی چیزوں کو بھی چھوڑ دے۔ یہ تقویٰ کا درجہ ہے، پرہیزگاری کا درجہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لقی اللہ ورعن، فرمائے کہ جو تقویٰ اور پرہیزگاری کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے گا، اعطاہ اللہ ثواب الاسلام کلہ، اللہ اس کو پورے اسلام کا ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنا بڑا ثواب، دنیا میں سب کچھ برداشت کیا اس کے نام پر، اور فرمائے شک و شبہ والی چیزوں سے بھی بچتا رہا، اپنے آپ کو حرام سے بھی بچایا، فرمائے صرف حلال میں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، اور بعض نے فرمایا کہ سیدنا فاروق اعظم کا بھی یہی قول ہے کہ عبادات یعنی حلال کے 10 حصوں میں سے ہم 9 حصے اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہیں ان میں کوئی شک والی چیز نہ ہو۔ حلال کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ہم اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہیں اس میں کوئی شک نہ آ جائے، اس لیے صرف ایک حصہ وہ بھی حلال کے 10 حصوں میں سے استعمال کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اس حال میں زندگی گزاری اللہ اسے پورے اسلام کا ثواب عطا فرمائے۔ اور نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل نے اپنی پاس الہامی کتابوں میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا الْوَرَعُونَ فَأَنَا اسْتَحْيِي أَنْ أُحَاسِبُهُمْ، جو دنیا میں پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، تقویٰ پرہیزگاری اور فرمائے کہ رزق حلال کی طرف جو اس انداز سے زندگی گزارتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے کہ میں ان سے حساب لوں، میں ان سے حساب لوں۔ کل قیامت کے دن رب ان سے حساب بھی نہیں لے گا جنہوں نے زندگی بھی رب کے نام پہ گزاری ہے۔ اور سنیے نبی علیہ السلام کا فرمان عالی شان، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو حلال و حرام میں بھی تمیز نہیں کرتے، حلال بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے، حرام بھی آیا تب بھی ٹھیک ہے، مال تو آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا درہم من ریبن، فرمائے کہ سود کا 1 درہم، درہم من ریبن، سود کا 1 درہم اشد عند اللہ من 30 زنیۃ فی الاسلام، اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں 30 مرتبہ زنا کرنے سے بھی بڑا گناہ 1 درہم حرام کا کھانا ہے، 1 درہم سود کا، اپنی زبان میں کہیں 1 روپیہ سود کا کھانا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اسلام کی حالت میں کوئی بندہ 30 مرتبہ زنا کرے اس کا گناہ کم ہے اس 1 روپے سود کا کھانے کا ہمیں گناہ زیادہ ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، رزق حلال کا طلب کرنا، تلاش کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ من اکتسب مالا من حرام فإن تصدق به لم يقبل منه، کہ جس نے حرام مال کمایا اور صدقہ کر دیا تو قبول نہ ہوگا۔ وَإِن تَرَكَهُ، فرمائے کہ اور اگر اسے پیچھے چھوڑ دیا تو دوزخ کا سامان ہو گیا۔
دوزخ کا سامان ہو گیا، جب تک پیچھے مناسا وہ مال استعمال کرتے رہیں گے، وہ مال بڑھتا رہے گا، اس کے لیے دوزخ کا سامان اور بڑھتا رہے گا اور بڑھتا رہے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام کی فضیلت فرمائے کہ حرام کی مذمت کو بیان کیا اور حلال کی فضیلت بیان فرمائی، اور ساتھ میں یہ بات بھی بتائی کہ میرے غلاموں، رب کی بارگاہ میں عبادات کی قبولیت، دعاؤں کی قبولیت، فرمائے دل کی روشنی، فرمائے رزق حلال سے ہے، لقمہ حلال سے ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، فرمائے من اکل 40 یوما، من اکل الحلال 40 یوما نور اللہ قلبہ، فرمائے جس نے صرف 40 دن تک بھی حلال کھایا، اللہ اس کے دل کو بھی روشن فرما دے گا۔ تو جو ہمیشہ اس کے حلال کی طرف میں رہے، اللہ اس کا دل دنیا اور آخرت میں روشن فرما دے گا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم نماز پڑھتے رہو یہاں تک کہ تمہاری کمر جو ہے کمان کی طرح ہو جائے، یعنی کمر میں جھکاؤ آ جائے، اور روزے رکھتے رہو حتیٰ کہ تاغے کی طرح تمہاری کمر کمزور ہو جائے، تو فرمائے یہ عبادتیں اسی صورت میں قبول ہوگی، تنہائی میں بھی فرمائے کہ تم گناہوں سے بچتے رہو، فرمائے جس طرح عام لوگوں کے سامنے گناہوں سے بچتے ہو، تنہائی میں بھی تم گناہوں سے بچتے رہو، تب رب کی بارگاہ میں یہ عبادتیں قبول ہوگی، اور فرمایا تمہارا لقمہ بھی حلال کا ہو، رب کی بارگاہ میں پھر تمہاری عبادتیں قبول ہے۔ وگرنہ تم ساری زندگی روزے بھی رکھو، عبادتیں بھی کرو، اگر لقمہ حلال کا نہیں ہے تو پھر رب کی بارگاہ میں تمہاری عبادتیں بھی قبول نہیں ہے۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمت اللہ کبھی نے فرمایا، جس نے اللہ کی اطاعت میں حرام مال خرچ کیا، اطاعت والے کاموں میں حرام مال خرچ کیا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے پاک کرنے کی کوشش کی۔ ناپاک کپڑا اور اس کو پیشاب سے پاک کر رہا ہے، فرمائے کون اسے عقل مند سمجھے گا؟ فرمائے کہ کبھی بھی فرمائے کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا، فرمائے جب ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہے تو اسی طرح گناہ سے حرام طریقے سے کمایا ہوا مال بھی گناہوں کا کفارہ نہیں ہو سکتا۔ رب کی بارگاہ میں اگر مال کی قبولیت ہے تو وہ رزق حلال ہے، اس لیے فرمائے اگر حلال کا 1 روپیہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے حلال رزق حلال سے کمایا ہوا 1 روپیہ رب کی بارگاہ میں خرچ کیا نا، اس کی رضا کے لیے یہ 1 روپیہ فرمائے کل قیامت کے دن تمہیں احد پہاڑ کے برابر ملے گا، احد پہاڑ کے برابر ملے گا۔ اتنا بڑا ثواب میرا رب عطا فرماتا ہے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور بھلائی کے کام کرو، نیک عمل کرو۔ اس لیے رب نے بھی عمل سے پہلے رزق حلال کھانے کا حکم دیا، فرمائے رزق حلال کھاؤ، پھر اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، اس کی بارگاہ میں جھک جاؤ، جو بھی نیک عمل کرو گے چاہے وہ تھوڑا ہی ہوگا، رب اس کے بدلے میں تمہیں ڈھیر ثواب عطا فرمائے۔